اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اسراء و معراج کا چھٹا لیکچر ہے آج الحمدللہ، اور کافی حد تک ہم نے اس کو کور کر لیا ہے۔ آج کے بعد میرے خیال میں ایک لیکچر اور جو ہوگا وہ لگے گا، تو ٹوٹل 7 لیکچر میں یہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آج کے بعد ایک اور لیکچر جو ہے وہ اس کی ضرورت پڑے گی۔ تو ہم لوگ اس پوائنٹ پہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین سے ملاقات ہو گئی، اور اس ملاقات میں جو بھی باتیں ہوئیں، جو بھی معاملات ہوئے، اس کی تفصیلات جو ہیں اس سے تمام صحیح احادیث خالی ہیں، یعنی اور بالکل obvious سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں کیں یا جو معاملات ہوئے وہاں، وہ نہ عام انسانوں کی ہدایت کے لیے ضروری ہیں، نہ عام انسانوں کے فہم، عام نہیں بلکہ خاص انسانوں کے بھی فہم سے بالاتر ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وہ چیزیں بتائی ہیں جن باتوں کو امت یا تو سمجھ سکتی ہے یا جس کا تعلق امت کی ہدایت کے ساتھ ہے۔ تو اس میں امت سے ریلیٹڈ جتنی اہم باتیں ہوئیں، اس میں سب سے اہم ترین چیز جو تھی وہ نماز کی فرضیت تھی، جس پہ ہم نے کلام پچھلی دفعہ کیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و جہنم کی کو بھی آبزرو کیا۔ یہاں پہ دو باتیں ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے اور تب آبزرو کیا، یا کسی ایسے طریقے پہ کیا جس طریقے پہ اللہ تعالیٰ چاہے، تو بغیر داخلے کے آبزرو کیا؟ کیونکہ اگر ہم یہ مانیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہو کے جنت کا مشاہدہ کیا، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جہنم کی جو تفصیلی واقعات آپ نے معراج کے موقع پر بتائے ہیں، ہے نا، یعنی معراج کے موقع پہ جو جہنم کی تفصیلی آبزرویشن آپ نے کی ہے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں بھی داخل ہوئے، اور عقیدے کے پوائنٹ آف ویو سے، تھیولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات تسلیم نہیں کی جا سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں داخل ہوئے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام عام طور پہ یعنی گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، جہنم سے محفوظ ہونا تو اس سے زیادہ اولیٰ ہے، اس سے زیادہ ضروری۔ لہٰذا اس میں اسکالرس کے دو اوپینین ہیں۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و جہنم کو آبزرو کیا اس طریقے پہ جس طریقے سے آپ نے اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور آپ اس میں داخل نہیں ہوئے، ہے نا۔ اس کے اس کو ثابت کرنے کے لیے استشہاد کے طور پہ وہ لوگ یعنی وہ طبقہ علماء کا وہ اس بات کو استعمال کرتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے تو جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک مسلم قاعدہ ہے کہ جو شخص جنت میں ایک بار داخل ہو جائے وہاں سے نہیں نکلتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں داخل ہو کے وہاں سے نکلنا اس قاعدے کے خلاف ہو جائے گا۔ تو اس بنا پہ بعض علماء نے یہ کہا کہ آپ داخل نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا ان کا پوائنٹ آف لاجک، یعنی دوسرا ان کا استدلال کا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم یہ تسلیم کریں کہ آپ جنت میں داخل ہوئے، تو پھر ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ جہنم میں بھی داخل ہوئے، جو کہ بعید ہے نا، جو قابل قبول نہیں ہے جو بات۔ تیسرا طبقہ یہ ہے، اور تیسری طریقے سے اس کو سمجھنے کا ایک وے یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم کریں کہ آپ جنت میں بھی داخل ہوئے، آپ جہنم میں بھی داخل ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور وہ قاعدہ جس قاعدے کے بارے میں نے بتایا کہ ایک بار جو شخص جنت میں داخل ہو جائے وہ دوبارہ وہاں سے نکل نہیں سکتا یا وہاں سے نہیں نکلے گا، تو وہ قاعدہ جو ہے اس کو ہم خاص مانیں گے حساب و کتاب کے بعد کے لیے، یعنی حساب و کتاب کے بعد اگر کوئی شخص جنت میں داخل ہو جائے تو پھر وہ کبھی وہاں سے اس کو نہیں نکلنا پڑے گا۔ تو اگر اس قاعدے کو ہم خاص کر دیں، اس کو عام نہ تسلیم کریں، تو پھر یہ بات ماننی آسان ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے، وہاں کا مشاہدہ کیا، وہاں سے واپس آ گئے۔ دوسری بات یہ کہ پھر اگر ہم یہ تسلیم کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں داخل ہوئے، تو یہ بھی تسلیم کرنا کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ جہنم میں داخل ہونا، جہنم کے عذاب کو فیس کرنا، یہ دو الگ چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ بالکل مطلقاً اس بات پہ قادر ہے کہ جہنم میں کوئی داخل ہو اور یعنی اس کو عذاب کی سنگن بھی نہ لگے، ہے نا۔ جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں واقع آتا ہے بخاری وغیرہ کی روایت میں، اور دوسری کتب حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کو پیدا کیا تو جبرائیل کو حکم دیا کہ جہنم کی سیر کر کے آؤ، ہے نا، اور یہی معاملہ جنت کے ساتھ بھی کیا۔
تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے بھی جہنم وزٹ کیا اور اس کے اندر گئے، مختلف مقامات کا مشاہدہ کیا اس وقت جب جہنم کی تخلیق ہوئی تھی. تو جب وہ عذاب سے محفوظ رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی قسم کی جہنم کی پریشانی سے محفوظ رہنا یہ تو اولا ہے، یہ اور آسان ہے، اور یہ اور یعنی کہ فطرت کے اصول کے اور تمام قواعد کے عین مطابق ہے. تو اس لیے یہ بات تسلیم کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہو کے جنت کا مشاہدہ کیا اور جہنم میں داخل ہو کے جہنم کا مشاہدہ کیا، اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. ایک دوسری، اگر ہم یہ تسلیم کریں کہ نہ جنت میں داخل ہوئے نہ جہنم میں داخل ہوئے، یعنی اس کے باوجود کما حقہ آپ نے مشاہدہ کیا جنت و جہنم کا جس طریقے سے داخل ہو کے مشاہدہ کیا جا سکتا تھا، تو یہ بھی بالکل تسلیم کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چیز چاہتا ہے دکھاتا ہے، جس چیز کی تصور جہاں پر چاہتا ہے ظاہر کرتا ہے نا. اور ایسے واقعات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تو ہوتے ہی رہتے ہیں. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نظام کائنات کے بہت سارے راز سے یعنی کہ واقفیت دی تھی. نظام کائنات میں اللہ تعالیٰ کی تخلیقی مراحل کے بہت سارے اسپیکٹ سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی اطلاع دی تھی. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے چھوٹے سے شہر عراق کے چھوٹے سے شہر میں قیام پذیر تھے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تو دونوں ہی صورتوں میں، یعنی دونوں جو تھیولوجیکل پارٹیز ہیں، دونوں کی بات تسلیم کر لینے میں بھی کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے جو میں نے سامنے رکھا. اب چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں کیا دیکھا. اس تعلق سے میں ایک بات آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں مشاہدے کی ہوئی بہت ساری چیزوں کو احادیث کے اندر بیان کیا ہے، اور وہ حدیث بخاری، مسلم، مسند احمد وغیرہ میں تفصیل سے آئیں. لیکن معراج کے موقع پہ جو آپ نے جنت کو وزٹ کیا، اس تعلق سے تفصیلی احادیث صحیح حدیث کی کتابوں میں موجود زیادہ نہیں ہے. آپ سمجھیے فرق کو، سمجھیے. جنت کے مشاہدات کو آپ نے بیان کیا حدیثوں کے اندر، لیکن عین معراج والی جو احادیث ہیں اس میں جنت کے تفصیلی ذکر موجود نہیں ہے. صرف ایک حدیث جو ہے بخاری وغیرہ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے اور جنت میں بہت اونچے اونچے ٹینٹس آپ نے دیکھے، بہت اونچے اونچے محل دیکھے، پرلس وغیرہ دیکھے، اور مختلف جو ہے جواہرات کو دیکھا، اور مشک کی ٹیلوں کو دیکھا، مشک سے بنے، یعنی جو جنت کی مٹی تھی وہ مشک والی مٹی، اس کو دیکھا، اور بھی دیگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھا. لیکن اور جو تفصیلی جنت کا ذکر آتا ہے دوسری احادیث کتابوں میں، وہ معراج سے متعلق نہیں ہے. وہ آپ نے دوسرے مواقع پہ بعض دفعہ نماز کی حالت میں، بعض دفعہ خواب کی حالت میں، بعض دفعہ روحانی سفر کے یعنی کہ کانٹیکسٹ میں آپ نے جنت کی بہت ساری چیزوں کو آبزرو کیا. اور بخاری کی ایک طویل روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو فرشتوں کے ساتھ جو ہے بہت مختلف مقامات کی سیر کی، بہت ساری تمثیلی چیزوں کو بھی دیکھا. ان میں سے ایک چیز جس کا ذکر اس حدیث کے اندر ہے وہ جنت میں آپ کا داخلہ اور جنت میں آپ کے محل کو آپ نے آبزرو کیا، اور بھی مختلف چیزیں جو ہے جنت کے اندر آپ نے آبزرو کیا. آپ نے جنت کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے نا، جنت کے مختلف منازل و مراتب کو بھی دیکھے. ٹھیک ہے، خود اپنا محل بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اوپر دیکھا. اور بعض روایتوں میں اس کی صراحت بھی ہوتی ہے کہ بعض محل جو ہے جنت میں وہ ہواؤں میں ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ زمین پہ نہیں ہوتے بنے ہوئے، بلکہ وہ یعنی ایلیویٹڈ پیلیسز ہوتے ہیں، ایلیویٹڈ کیسلز ہوتے ہیں جو جنت کی ہواؤں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. اس طرح کی اشارات احادیث کے اندر آئی ہیں، لیکن مطلق معراج والی روایتوں میں اتنی تفصیلات نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، جنت کی بات کلیئر ہو گئی. ٹھیک ہے، چلیے. ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ یہ جنات جو ہیں، جنت کی جمع جنات، ٹھیک ہے نا، تو یہ جنات جو ہیں، مختلف جنات جو ہیں، جنت عدن ہو گیا، جنت فردوس ہو گیا، اور بھی مختلف جنات ہیں، تو یہ ہیں کہاں؟ تو صحیح ترین بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے سدرۃ المنتہا کے بارے میں بتایا تھا کہ چھٹے آسمان سے شروع ہو کے ساتویں آسمان تک اس کا ایکسٹینشن ہے، تو جنات جو ہے نا وہ ساتویں آسمان سے شروع ہوتی ہیں، بلکہ معاف کیجیے گا، چھٹے آسمان سے شروع ہوتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا کے کانٹیکسٹ میں یہ بیان کیا ہے کہ جنت ماوا جو ہے نا وہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے. تو سدرۃ المنتہا سے جنت کی شروعات ہوتی ہے، اور ساتویں آسمان اور اس سے بھی اونچے علاقے اور اس سے بھی جو یعنی اس کے آگے کی دنیا ہے ان میں جنات کا ایگزسٹنس ہے. تو جنات جو ہیں وہ ساتویں آسمان اور اس سے اوپر کے علاقے میں. ٹھیک ہے، ایک قرآن کی ایک آیت ہے جو آپ نے پڑھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑو اور ایسی جنت کی طرف دوڑو. میں مفہوم آیت بتا رہا ہوں. ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے، آسمان و زمین کے برابر ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی وسعت
ذرا ذہن کو وسیع کر کے سوچیں، اس سے زیادہ جو ہے جنت کی وسعت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ 7ویں آسمان سے اوپر ایک خاص علاقہ ہے جو تمام ساتوں آسمان و زمین کے مجموعی وسعت سے زیادہ ہے، اور اس علاقے میں جنت جو ہے جنات آباد ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا ایک اہم پوائنٹ کہ جنت و جہنم ابھی ایگزسٹ کرتی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی صرف معراج کے واقعے سے نہیں بلکہ اور دوسری احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے جنت کو وزٹ کیا اور جنت میں مختلف چیزوں کو آبزرو کیا۔ اب یہ الگ سوال ہے کہ کیا جنت میں جو وقت کا تعین ہے یا وقت کا گزرنا ہے یا ٹائم اسکیل ہے وہ ہمارا والا ہے یا وہاں کا کچھ اور ہے۔ تو اس تعلق سے ہمارے پاس کوئی بھی انفارمیشن نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو وقت یہاں ہو رہا ہے وہی وقت جنت کے اندر ہو رہا ہے۔ تو یہ جو وقت وغیرہ کے حساب کا معاملہ ہے وہ بالکل الگ ہے اس دنیا میں، عالم امر میں، عالم غیب میں، ٹھیک ہے نا۔ تو جنت کے تعلق سے یہ باتیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ چونکہ معراج کے ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، صرف جنت کی بات نہیں ہو رہی، تو زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے اور آگے بڑھتے ہیں۔ جہنم کے تعلق سے جو معراج کی روایتیں ہیں وہ زیادہ ڈیٹیل پرووائڈ کرتی ہیں، یعنی اوور آل اگر آپ حدیث کے ذخیرے دیکھیں گے تو جنات کی انفارمیشن بھی ہیں، جہنم کی انفارمیشن بھی احادیث میں ایکولی ویٹیج کے ساتھ، ایکول اکرنس کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن احادیث معراج میں جہنم میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آبزرویشن کی، مشاہدہ کیا، وہ زیادہ موجود ہے۔ تو اس تعلق سے جو چند آبزرویشن آپ نے کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ڈفرینٹ احادیث ہیں، کچھ بخاری وغیرہ میں ہیں، کچھ مسند احمد میں ہیں اور کچھ مسلم میں ہے۔ تو ان تینوں سے جو ہے وہ معراج کی احادیث ہیں، ان تینوں کتب حدیث سے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان کا خلاصہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جہنم کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو آبزرو کیا۔ ایک اور چیز میں بتا دوں، جنت کے تعلق سے تو احادیث اور قرآن میں صراحتاً موجود ہے کہ چھٹے آسمان، 7ویں آسمان اور اس سے بلند علاقہ، اس علاقے میں جنت ہے۔ جہنم کہاں ہے، اس کے تعلق سے اس کا تعین کتاب و سنت میں اور محدثین اور مفسرین کے اقوال میں کہیں بھی صراحتاً موجود نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں علامہ انور شاہ کشمیری جو بہت بڑے محدث ہیں اور ہندوستان کے بہت بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، ان کا، اور ظاہر ہے کہ ان کا ماننا ہے تو احادیث اور آثار پہ غور کر کے ہی انہوں نے جو ہے وہ نتیجہ نکالا ہے، اور ان جیسے کئی علماؤں کا ماننا ہے کہ جہنم جو ہے وہ آسمانوں میں نہیں ہے بلکہ وہ 7ویں زمین کے نیچے کہیں موجود ہے۔ اللہ علم اس کا کیا مطلب ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ البتہ عبداللہ ابن عباس اور دیگر کچھ یعنی کہ صحابہ و تابعین میں سے کچھ منفرد اقوال موجود ہیں جس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ جہنم جو ہے وہ آسمانوں میں نہیں ہے بلکہ وہ زمین کے اندر، 7ویں زمین کے اندر۔ اب 7ویں زمین سے کیا مراد ہے یہ بھی ہم نہیں جان سکتے، جیسے میں نے ساتوں آسمان کے تعلق سے تھوڑی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں نا، سات زمین کا جو ذکر ہے اس تعلق سے تفصیلات احادیث میں اور قرآن کے اندر نہ کے برابر ہے۔ آسمانوں کے تعلق سے ہیں تفصیلات پھر بھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، زمین کے تعلق سے جو ہے تفصیلات بہت کم ہے، اور اس سے مراد پلانٹس نہیں ہے، پہلی صراحت میں کر دوں کہ 7 زمین جب کہی جاتی ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ سولر سسٹم کے آپ کے پلانٹس مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس بات کو سمجھنے کے بعد میں بتا دوں کہ بعض منفرد اقوال اور آراء ہیں صحابہ و تابعین میں بعض لوگوں کی کہ جہنم جو ہے وہ 7ویں زمین سے نیچے کہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ بھی قول ہے، چونکہ یہ منفرد قول ہے، یہ حدیث نہیں ہے، نہ ہی قرآن کی آیت ہے، تو اس تعلق سے میں بس آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس وغیرہ کا قول یہ ہے کہ کچھ علاقے ہیں کائنات کے اندر جو انتہائی سیاہ ہیں، جس کے اندر ستارے جو ہیں موو کرتے ہیں، جس کے اندر ستارے تیرتے ہیں، بلکہ جو سبح کا ورڈ استعمال ہوا، ستارے تیرتے ہیں، اسی علاقے میں جہنم ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ علم اس کا کیا مطلب ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، نہ ہی یہ حدیث ہے جس پہ ہمیں اس طرح سے ایمان لانا ضروری ہے، نہ ہی یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو میں نے بس آپ کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ بیان کر دیا جہنم کے تعلق سے، لیکن اس میں اور مختلف اقوال ہیں علماء کے، اور میری اپنی تحقیق کے مطابق کسی بھی قطعی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے ہم کہ جہنم کہاں ہے۔ تو صراحتاً کہیں بھی ہمیں اس تعلق سے کوئی واضح دلیل نہیں مل سکی، ٹھیک ہے نا۔ تو جہنم کہاں ہے اس کی بحث ابھی ہم نہیں کریں گے، لیکن معراج کے کانٹیکسٹ میں وہ بات آتی ہے جہنم کے آبزرویشن کا، تو وچ از مور امپورٹنٹ فار اس رادر دین نوئنگ کہاں پہ ہے وہ، تو ہم اس تعلق سے بات اب کریں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو جہنم میں جو آپ نے آبزرویشن کی پنشمنٹ کے تعلق سے، ان میں چند آپ کے سامنے، جیسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو
جو یتیم کا مال کھا جاتا تھا، یتیم کا مال کھا جاتا تھا، یہ یتیم کے مال کے کھانے والے کو حالت عذاب میں دیکھا، اس طرح دیکھا کہ اس شخص کو شدت عذاب کی وجہ سے اس کی ناک جو ہے وہ اونٹ کے ناک کی طرح ہو گئی، اور وہ اپنے ہاتھوں سے آگ کا کوئلہ کھا رہا ہے، اور اس نتیجے اس کوئلے کے کھانے کی وجہ سے اس کا منہ جو ہے نا وہ شدت گرمی کی وجہ سے جل کے راکھ ہو جا رہا ہے، اور کوئلہ جو ہے پیچھے کے راستے سے باہر آ جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کی پوری کی پوری آنت جو ہے جل کے راکھ ہو جا رہی ہے، اور یہ پروسیس وہ بار بار کر رہا ہے کیونکہ ری جنریشن ہو جا رہی ہے چیزوں کی۔ جیسے ہی وہ یعنی وہ شدت عذاب میں اور شدت اضطراب میں وہ آگ کا کوئلہ اٹھا کے کھاتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کا منہ جلتا ہے، پھر اس کی آنت جلتی ہے، اور وہ پیچھے کے راستے سے نکل جاتا ہے، اور پھر یہ کیفیت دوبارہ ہوتی ہے۔ تو یہ مسلسل پنشمنٹ جو ہے وہ اس کو ہوتا رہتا ہے، اور یہ کس گناہ کے نتیجے میں؟ یتیم کا مال ناحق کھانے کی وجہ سے۔ یعنی کوئی یتیم آپ کی کفالت میں ہے، کوئی انسان ہے کے باپ جس کا باپ فوت ہو گیا ہے، اس کو کوئی پروٹیکٹ کرنے والا نہیں، وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، اس کا باپ نے اس کے لیے کچھ پیسے چھوڑے تھے، آپ اب ظاہر ہے کہ وہ چھوٹا بچہ، اس کو آپ پیسے دے نہیں سکتے، تو آپ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن اس کے پیسے میں سے دھیرے دھیرے خرچ کرتے رہتے ہیں، اور یعنی اپنے فائدے کے لیے اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو اس صورت میں اس کا عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی بیان کیا ہے کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، کہ جو لوگ یتیموں کا مال جو ہے ناحق ظلم کے بنا پر کھاتے ہیں، یأکلون فی بطونہم نارا، تو وہ اپنے پیٹ کے اندر، اپنے جسم کے اندر آگ بھر رہے ہیں، فسیصلون سعیرا، اور عنقریب وہ جہنم میں جائیں گے، عنقریب دھڑکتی ہوئی آگ کے اندر وہ جائیں گے۔ تو یہ جو وعید قرآن کے اندر آئی ہے، بعین اسی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر ان لوگوں کو پنش ہوتا ہوا، ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا جو یتیم کے مال کو کھا جاتے ہیں۔ اس میں ذرا حساسیت کی ضرورت ہے کہ ایک تو کسی کا مال بھی ناحق کھانا جو ہے قیامت میں لازمی عذاب کا سبب ہے، اللہ یہ کہ اللہ معاف کر دے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ قادر ہے، شرک اور کفر کے ماں سوا تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن یتیم کا مال کھانا بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، کیونکہ یتیم جو ہے اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، یعنی ایسی ہستی کو نقصان پہنچانا جو اپنا ڈیفنس نہ کر سکے، یہ زیادہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قتل تو ناحق قتل تو سب کا قتل کرنا گناہ ہے، یعنی اگر کسی کو بغیر حق کے آپ قتل کرتے ہیں تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کسی بچے کو قتل کرتے ہیں تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا تھا، وہ اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح مال کھانا سب کا گناہ ہے، لیکن کسی یتیم کا، جو نابالغ یتیم ہے، اس کا مال اگر آپ کھاتے ہیں تو وہ اپنا ڈیفنس بھی نہیں کر سکتا، سوسائٹی کے اندر اس کو مضبوط سہارا بھی حاصل نہیں ہوتا، وہ کھڑے ہو کے آپ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کے کفالت میں ہے، ظاہر ہے آپ اس کے گارجین ہیں، بعض صورتوں میں اسے سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ آپ نے جو ہے اس کے ساتھ گھپلا کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس عذاب کو، اس سیویریٹی کو مزید بڑھا دیتی ہیں، تو انسان کو بہت ڈرنا چاہیے کہ کسی کا مال جو ہے وہ جانے انجانے میں نہ کھا جائے، ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو پنش ہوتے دیکھا ہے جہنم کے اندر۔ دوسری چیز، دوسرے قسم کا جو پنشمنٹ آپ نے آبزرو کیا جہنم کے اندر، وہ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر بعض ایسے لوگوں کو دیکھا جو جن کے ناخن تانبے کے تھے، یعنی کاپر کے ناخن تھے، اور وہ اس سے شدت کے ساتھ اپنے گوشت کو نوچ رہے تھے، یعنی کاپر کے ناخن اتنے نکیلے تھے، تانبے کے ناخن، جس کی وجہ سے جب وہ اپنے اسکن کے اوپر رکھتے تھے تو گوشت ان کا اکھڑ کے سامنے آ جاتا تھا، اور یہ پروسیس وہ مسلسل کرتے رہتے تھے۔ آپ ذرا تصور کریں، چھوٹی سی چاقو لے کے اگر آپ انگلی کا ایک حصہ جو اسکن کا کاٹیں تو کتنی شدید درد ہوتا ہے، اسی چاقو کی سیویریٹی اور انٹینسٹی کو اور شارپنس کو بہت بڑھا دیں اور اس سے پورے جسم کو کاٹنا شروع کر دیں، ذرا تصور کریں کتنا درد ہوگا۔ اوپر سے آگ کا عذاب جو جہنم کے اندر ہے وہ تو یعنی انٹیگرل پارٹ ہے جہنم کا، اس کے ساتھ ساتھ یہ پنشمنٹ جو ہے انسان خود اپنے اوپر انفلکٹ کرے گا، اس طرح پروگرامڈ ہوگا انسان کہ اپنے اوپر یہ پنشمنٹ خود انفلکٹ کرتا رہے گا، اور بالکل یعنی بے یار و مددگار ہوگا کہ کون یہ عذاب کس کے لیے ہے؟ وہ شخص جو غیبت کرتا ہے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے غیبت کرنے والے کی پنشمنٹ یہ دیکھی کہ وہ شدت کے ساتھ اپنے گوشت کو نوچ رہا ہے، اور بعض دوسری روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جہنم کے قیامت کے دن پلسرات پہ سے لوگ کاٹ کاٹ کے جہنم میں پھینکے جائیں گے غیبت کرنے کی وجہ سے۔ بہت شدید گناہ ہے اس کا، قرآن و حدیث کے اندر بڑی وعید آئی ہے۔ غیبت یہ ہے کہ انسان دو تین لوگ ایک ساتھ بیٹھیں اور کسی چوتھے آدمی کی برائی کرتے رہیں، جبکہ اس برائی سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہونا ہو، بلکہ صرف دل کی تسکین کے لیے انسان جو ہے کسی کی برائی کرے،
یعنی دو لوگ بیٹھے ہوں اور تیسرے کے بارے میں جو ہے غلط بات کہیں تاکہ اپنے دل کو بھی ٹھنڈا کر لیں اور اس شخص کی عزت کو پہ بھی جو ہے وہ حملہ ہو جائے، جبکہ ایسی صورت میں وہ شخص اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، وہاں پہ موجود بھی نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ سامنے سے جب آپ برائی کر رہے ہیں کسی کی تو یہ بھی گناہ ہے، لیکن یہ چھوٹا گناہ ہے۔ کسی کے ایبسنس میں اگر آپ اس کی عزت پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں تو یہ زیادہ بڑا گناہ ہے نا، اس کو غیبت کہتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور بہت شدت کے ساتھ جو ہے احادیث کے اندر، قرآن کے اندر اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور اس پہ بہت سارے عذاب کی وعید آئی ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے نا۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے، یہ عام مشغلہ ہے، بہت سے لوگوں کے اندر ہوتا ہے، یہ مرد اور عورت دونوں کے اندر ہوتا ہے، لیکن آبزرویشن میں یہ بات آئی ہے کہ عورتوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ یعنی مرد اور عورت مختلف وجوہات کی وجہ سے زیادہ جہنم میں جائیں گے، تو عورت جو جہنم میں جائیں گی وہ ان میں بہت ساری عورتوں کے ساتھ جو کامن فیکٹر ہوگا وہ غیبت کا ہوگا۔ تو ہر یعنی کہ دونوں جینڈر کی اپنی اپنی کمزوریاں ہیں، عورتوں کی یہ کمزوری بہت زیادہ ہے نا، غیبت، بات بات میں غیبت ہو جانا، اور بالکل وہ سیکنڈ نیچر ہوتا ہے بعض عورتوں کا، سب کا یعنی مرد عورت سب کے اندر ہی برائی ہے، لیکن عورتوں میں یہ چیز تقریباً زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، بہت شدید عذاب ہے قیامت کے دن، انسان جو ہے دو چار جملے کے ذریعے جو ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ خریدے اور اتنا شدید عذاب خریدے، یہ کہیں سے بھی عقل مندی کی بات نہیں ہے، اور کوئی دل کو تسکین نہیں ہوتی۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم نے بات کہہ دی اور دل کو تسکین کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس بات کو سمجھیے، ہمارے کلچر میں اس چیز کو ہم لوگوں کو انگرین کرایا گیا ہے کہ ہر وقت جو ہے انسان کو خوش و خرم رہنا ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں۔ بعض دفعہ غمگین رہنا، بعض دفعہ بوجھل دل کے ساتھ رہنا، اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنے لیے جہنم کو خرید لے۔ بوجھل دل کے ساتھ غمگین رہنے سے کوئی بہت بڑی آفت نہیں ٹوٹ پڑے گی، زبان کھول کے اگر آپ نے غیبت کر دی تو بہت بڑی آفت آپ نے اپنے اوپر مول لے لی۔ تو ہر وقت خوش رہنا ضروری نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا خوش نہیں رہیے، خوش رہنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کو خوشی اور جہنم کے بیچ میں کسی ایک چیز کو ایکسیپٹ کرنا پڑے، کسی یعنی خوشی کے نتیجے میں جہنم میں جانا پڑے، تو انتہائی بیوقوف ہے وہ شخص جو اپنی دل کی ہلکا کرنے کے لیے، اپنے یعنی کہ دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اپنے لیے جہنم کو خرید لے، ہے نا۔ تو تھوڑی وقت کے لیے اگر آپ کو غم بھی ہوتا ہے تو اس غم کو برداشت کریں، سہیں، انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہم اجور ہوں گے، آپ بہت اجر ملے گا۔ زبان کھول کے جو ہے اپنے لیے آپ جہنم کی آگ اور اس طرح کا عذاب خرید کے کوئی عقل مندی کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہے نا، سمجھ لیجیے اس بات کو، بہت اہم ہے۔ خوش رہنا ہمیشہ ضروری نہیں ہے، اس بات کو سمجھیے، مومن کی علامت ہے کہ وہ غمگین رہتا ہے۔ یہ اگر ہم اپنے ذہن سے اس تھاٹ کو نہیں نکالیں گے تو بہت سے گناہ کو کر بیٹھتے ہیں لوگ، صرف یہ کہنے کی وجہ سے کہ نہیں یار تھوڑی سی خوشی کا موقع ہے، کر لیتے ہیں۔ خوشی کا موقع ہے، خوش رہنا ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر خوش رہنے کے نتیجے میں جہنم کی آگ خرید رہے ہیں تو انتہائی بیوقوفی ہے، سمجھ رہے ہیں نا، ایک بات۔ دوسری بات، بعض صورتوں میں غیبت کی اجازت ہے، وہ بھی بتانا ضروری ہے، کیونکہ پھر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ایبسولوٹ حکم ہے، نہیں، بعض صورتوں میں غیبت کی اجازت ہے۔ کب غیبت کی اجازت ہے، یا کسی کی برائی کرنا کب اجازت ہے؟ پہلے تو غیبت کے ڈیفینیشن کو سمجھ لیجئے، کہ کسی کے بارے میں وہ برائی کرنا جو اس کے اندر موجود ہو، جو نہ موجود ہو وہ تو بہتان ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے کسی بھائی کے اندر یا بہن کے اندر وہ برائی موجود ہے، اور آپ اس کے ایبسنس میں اس کو کسی اور کے سامنے بیان کر رہے ہیں، دس از غیبت، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ برائی کا موجود ہونا مشروط ہے، یعنی شرط ہے غیبت کے لیے۔ اب کس صورت میں غیبت جائز ہے؟ غیبت اس صورت میں جائز ہے کہ جب کہ غیبت کرنے کے نتیجے میں کوئی بڑا فائدہ یا کسی بڑے نقصان سے بچنا جو ہے مقصود ہو۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کا کسی جگہ رشتہ لگنے والا ہے، نکاح ہونے والا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ فیملی جو ہے، یا وہ لوگ جو ہیں، یا وہ عورت جو ہیں، یا وہ مرد جو ہے، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ اپنی آپ کسی پرسنل دشمنی کے سبب ایسا نہیں سمجھتے، بلکہ ایک پراپر ججمنٹ کے نتیجے میں، ایک حقیقت کے طور پہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، ان سے رشتہ کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اس شخص کو خاموشی سے یہ بتا دینا ہے کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، ان کے اندر یہ برائیاں ہیں، لہٰذا آپ رشتہ نہ کریں، یہ جائز ہے، یہ غیبت میں کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ بخاری وغیرہ میں امام بخاری نے ایک چیپٹر باضابطہ باندھا ہے کہ کس صورت میں غیبت جائز ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ اگر اس طرح سے نکاح وغیرہ کی سچویشن ہو اور آپ کو معلوم ہو کہ فلاں جگہ اچھے لوگ نہیں رہتے، یا وہ اچھی فیملی نہیں ہے، یا اس سے نقصان کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں کنسرنڈ لوگوں کو، صرف یہ نہیں کہ چرچا کرتے پھریں آپ سب جگہ، کنسرنڈ آدمی کو آپ جا کے انفارم کر دیں خاموشی سے کہ یہ برائیاں ہیں، تو یہ غیبت میں کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کے ساتھ تجارت کرنے والا ہے، ٹریڈ کرنے والا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ دوسرا انسان بے ایمان ہے، پیسہ کھا جاتا ہے، حقیقتاً معلوم ہے، آپ پرسنل دشمنی کی وجہ سے نہیں کہہ رہے،
تو اس صورت میں آپ پہلے انسان کو جا کے انفارم کر دیں کہ وہ انسان جو ہے وہ اچھا انسان نہیں ہے، ایماندار نہیں ہے، بدماش ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ٹریڈ مت کرو۔ تو خاموشی سے اگر آپ اس بات کو وہاں کنوے کر دیتے ہیں تو یہ غیبت نہیں ہے۔ تیسرا، کسی کے شر سے بچانا مقصود ہو، جیسے بخاری وغیرہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، تو باہر سے جو ہے دروازے پہ دستک ہوئی تو کسی نے بتایا کہ فلاں شخص آیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ اپنی قوم کا شقی ترین انسان ہے، یعنی سب سے بدماش انسان ہے اپنی قوم کا۔ تو اس حدیث کے بنا پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر کسی کے شر سے بچانا مقصود تھا تو انفارم کیا جا سکتا ہے کہ فلاں شخص، اس کی برائی کی جا سکتی ہے، یعنی اگر ممکن ہے کہ کوئی شخص آپ کے پاس آ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے تو اپنے آس پاس کے لوگوں کو آپ پہلے انفارم کر دیں کہ وہ اچھا انسان نہیں۔ دس ان صورتوں میں غیبت جائز ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے بات کو نا؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو غیبت کے تعلق سے بھی چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہیں، اور جو چیزیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں آبزرو کی، اگر صرف ہم ان کو سرسری واقعے کے طور پہ پڑھ کے آگے بڑھ جائیں تو فائدہ نہیں ہوگا نا، تو اسی لیے وہ اس سے ریلیٹڈ جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھتا چل رہا ہوں۔ تیسرا قسم کا عذاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آبزرو کیا وہ یہ کیا کہ ایک خاص قسم کے لوگ ہیں جن کے سامنے دو طرح کے گوشت رکھے ہوئے ہیں، ایک سڑے ہوئے بدبودار گندے گوشت اور ایک تازہ پکا ہوا خوشبودار گوشت، اور وہ خوشبودار تازہ پکا ہوا بہترین لذیذ گوشت کو چھوڑ کے سڑے ہوئے بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاک دامن بیوی کو چھوڑ کے زنا کرنے دوسروں کے پاس جاتے تھے، یعنی ان کے پاس یہ آپشن تھا کہ وہ نکاح یا تو نکاح کر کے صحیح طریقے سے اپنی حلال طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کریں اور اچھی زندگی گزاریں، یا پھر ان کے وہ آلریڈی شادی شدہ تھے اور ان کے پاس بیویاں موجود تھیں، اس کے باوجود جو ہے وہ زنا کرنے جاتے تھے دوسرے مقامات پہ۔ تو گویا ایک طرح سے وہ اچھی پاکیزہ گوشت کو چھوڑ کے سڑے ہوئے بدبودار گوشت کو کھاتے تھے۔ یہ مثالی یہ تمثیلی بیان کیا گیا، ان کے عذاب کا ذکر دوسری حدیث کے اندر آیا ہے کہ ان کو آگ کی ایک وادیوں میں الٹا کر کے لٹکایا جائے گا اور بڑی شدید ان کو پنشمنٹ دیا جائے گا، دوسری حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے، لیکن یہاں ان کی تمثیلی کیفیت کو بیان کیا گیا، گویا کہ وہ سڑے ہوئے گوشت کو کھاتے ہیں اور پاکیزہ گوشت کو چھوڑتے ہیں۔ اس میں وہ شخص بھی آ جائے گا جو نکاح کی صلاحیت اور طاقت رکھتا ہو، صلاحیت اور طاقت رکھتا ہو اور نکاح نہ کرے۔ اچھا، اگر نکاح نہ کرے تو اس میں داخل نہیں ہوگا، لیکن نکاح نہ کر کے زنا کرے تو پھر اس میں داخل ہو جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، یعنی نکاح کی اس کے اندر صلاحیت ہو اور وہ نکاح نہیں کر رہا فار ایگزامپل، تو اس حدیث میں جو وعید آئی ہے اس میں وہ داخل نہیں ہوگا، لیکن اگر نکاح نہ کر کے وہ زنا کرے گا تو وہ پھر اس حدیث میں داخل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیز کو چھوڑ کے حرام کی طرف جو ہے راغب جو شخص ہوتا ہے تو وہ گویا بدبودار سڑا ہوا گوشت کھاتا ہے اور پاکیزہ چیز کو چھوڑ دیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو دیکھا کہ سود خوروں کے پیٹ اتنے بڑے ہو گئے ہیں، اتنے بڑے ہو گئے ہیں، اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ بیٹھ نہیں پا رہے ہیں، وہ کھڑے نہیں ہو پا رہے، یا اور اتنی شدت درد کی وجہ سے کراہ رہے ہیں۔ بعض حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ سود خور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں دیکھا کہ خون کی ندی میں تیر رہا ہے اور وہ خون اسی کے جسم سے نکل رہا ہے، اور وہ ایک بہت بڑی ندی ہو گئی ہے خون کی جو اس کے جسم سے نکل رہی ہے، اور وہ اس میں تیر رہا ہے، اور تیرتے تیرتے بڑی محنت کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ کنارے پہ پہنچتا ہے، اور پھر اس کے منہ پہ ایک زبردست پتھر مار دیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں پھر بہتے ہوئے ڈوبتے ہوئے خون کی ندی میں پہنچ جاتا ہے، اور یہ سلسلہ تا قیامت اور ہمیشہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ تو اس طرح سے جو ہے سود خور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حالت عذاب میں دیکھا، اور سود بہت بڑے گناہوں میں سے ایک ہے، جتنے گناہ ابھی تک ذکر کیے نا، یعنی شرک اور کفر کے بعد اور نماز وغیرہ چھوڑنے کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے، شرک، کفر، نماز کا چھوڑنا اور قتل، ان گناہوں کو چھوڑ دیا جائے تو سود سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے سود پہ ایسی وعید فرمائی ہے جو کسی دوسرے عمل کے چھوڑنے یا کرنے پہ نہیں فرمائی۔ قرآن میں چونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ جب سود کی ممنوع ہونے کا ذکر ہو رہا تھا اور منع کیا جا رہا تھا کہ اب جو سود ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، تو اگر یعنی اس سے باز نہ آنے کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے وعید ارشاد فرمائی ہے، کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم اس چیز سے باز نہیں آتے ہو، یعنی اگر جو سود کو چھوڑنے کا جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اگر تم اس کو نہیں کرتے ہو تو جان لو، یہ اعلان سن لو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تم سے جنگ ہے، کہ تم سے جنگ ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ جو ہیں اس کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ اس کے فریق مقابل ہیں، اس کے مد مقابل ہیں۔
بلکہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن جب سود خور اپنی قبر سے نکلے گا تو فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور بہترین ہتھیار وغیرہ اس کو دے دیں گے، تو وہ بڑا خوش ہوگا کہ لگ رہا ہے میری بڑی تکریم ہونے والی ہے، تعظیم ہونے والی ہے، پھر فرشتے کہیں گے جاؤ ان ہتھیاروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرو۔ تو آپ ذرا تصور کریں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ہیبت کس طرح لوگوں کے ذہن پہ چھائی ہوگی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی قہاریت سے انسان مغلوب ہو رہا ہوگا، اس کے باوجود اس سے کہا جائے گا کہ جاؤ اللہ سے جنگ کرو۔ تو شدت خوف اور شدت عذاب کے ساتھ ساتھ اس کی اس کیفیت کو بھی ذرا تصور کریں جس کا ذکر اس آیت کے اندر ہوا ہے، جو قیامت کے میں اپنی اصلی شکل میں ظاہر بھی ہوگی۔ عذاب کے علاوہ جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ سے جنگ کے لیے ہتھیار وغیرہ دیے جائیں گے۔ یہ ذلت پہ مزید ذلت اور عذاب کے اوپر مزید عذاب ہے نا، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خور کو اسی حالت میں جہنم میں دیکھا۔ جی، آپ نے اور کیا دیکھا جہنم کے اندر؟ آپ نے جہنم کے اندر دیکھا کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو آگ کی قینچیوں سے اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہے ہیں، ان کے ہونٹ انتہائی موٹے ہو چکے ہیں یعنی کہ آگ کے جلن اور زخم اور تکلیف کی وجہ سے، اور حالت جہنم میں عذاب یعنی حالت عذاب میں جہنم کی وجہ سے بہت یعنی موٹے ہو چکے ہیں اور بہت زخمی ہو چکے ہیں، اور آگ کی قینچیاں ہیں جن سے وہ ان ہونٹوں کو کاٹ رہے ہیں، وہ دوبارہ ہونٹ ریجنریٹ ہو جا رہے ہیں، پھر انہی آگ کی قینچیوں سے یعنی آپ ذرا تکلیف ہمارے اور آپ کی امیجنیشن سے بہت بالاتر ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا جبرائیل نے کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ واعظ ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے تھے اور خود جو ہے وہ نیکیاں نہیں کرتے تھے، لوگوں کو برائی سے روکتے تھے اور خود ان برائیوں کو کرتے تھے۔ گویا یہ واعظ اور تقریر کرنے والے اور درس کرنے والے اور لیکچر دینے والے تمام لوگوں کے اوپر یعنی ان کے منہ پہ ایک زوردار تماچا ہے جو خود عمل نہیں کرتے ان چیزوں کے اوپر۔ جہاں ایک طرف درس و تدریس اور وعظ و نصیحت کا بہت بڑا اجر ہے اللہ کے ہاں، اور اللہ کے ہاں اللہ کے دین کے نشر و اشاعت کا بہت بلند مقام ہے، یعنی انبیاء علیہم السلام کے بعد بعض روایتوں کے اندر آتا ہے، میں بیان کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جو ہے دین کا علم حاصل کرتا ہے اس وجہ سے کہ اس کے ذریعے دین کو دوبارہ زندہ کر سکے، ہے نا، یعنی دین کی نشر و اشاعت کر سکے، تو اس کا درجہ جو ہے قیامت میں اس کے اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا، یعنی اتنے بلند مقام پہ پہنچ جائے گا کہ اس سے اوپر صرف انبیاء علیہ السلام اور شہید ہوں گے۔ تو آپ ذرا تصور کریں، جہاں ایک طرف علم کے لیے محنت اور کوشش کرنے والوں کا یہ مقام ہے، وہیں وہ شخص جو اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا یا صرف نصیحت وغیرہ دوسروں کو کرتا ہے اور خود اپنی زندگی میں دین کو داخل نہیں کرتا، بلکہ طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جن چیزوں کو کی طرف وہ لوگوں کو بلا رہا ہے اس پہ لوگوں سے زیادہ بڑھ کے عمل کرنے والا ہو، جن باتوں سے لوگوں کو روک رہا ہے اس سے لوگوں سے زیادہ شدت کے ساتھ خود کو روکنے والا ہو۔ یعنی یہ ہمیشہ سے سلف کا طریقہ رہا ہے، مخلص لوگوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جتنی تقریریں کرتے ہیں اس سے زیادہ اس پہ عمل کر کے دکھاتے ہیں، جتنی چیزوں سے روکتے ہیں اس سے زیادہ شدت کے ساتھ اور اس سے زیادہ جو ہے وہ پابندی کے ساتھ ان چیزوں سے روکتے ہیں۔ تو اس کے برعکس اگر آپ کا طرز عمل ہے تو انسان کو ڈرنا چاہیے، انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے معافی مانگنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آخر کیا سبب ہے کہ میں تقریر تو بڑی اچھی کرتا ہوں، آخر کیا سبب ہے کہ دوسروں کو تو بڑی اچھی نصیحت کرتا ہوں لیکن جب اپنے عمل کی باری آتی ہے تو میں بہانے کھوجنے لگتا ہوں، ہے نا؟ تو اگر تو یہ طرز عمل ہے ہمارا تو یہ بہت شدت کے ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید ارشاد فرمائی ہے کہ اپنی امت کی ان واعظین کے بارے میں جو دوسروں کو نصیحت تو کرتے ہیں خود کو بھول جاتے ہیں۔ قرآن بھی اس بات پہ شاہد ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم کیا لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو۔ بڑی شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے علماء یہود پہ کسنی کسی ہے، اور اس امت کے علماء پہ بھی، اس امت کے بھی طلاب علم پہ بھی اور اس امت کے واعظین پہ بھی جو حق بات تو دوسروں کو بیان کرتے ہیں خود اپنی زندگی میں اتنی شدت سے عمل نہیں کرتے۔ تو ہر واعظ کو، ہر مدرس کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا درس دینے کے بعد، کیا وعظ و نصیحت کے بعد میرے ایمان میں اضافہ ہوا کہ نہیں، کیا لوگوں کو میں جتنا فائدہ پہنچا رہا ہوں اس سے زیادہ مجھے فائدہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں۔ اگر تو یہ نہیں ہے تو انسان کو پھر ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، غور کرنا چاہیے اپنے حال کے اوپر، اور بغیر غور کے آپ پہ یہ حقیقت نہیں کھلے گی۔ یعنی ظاہری طور پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ انسان نہیں، میں تو عمل کرتا ہوں جو چیزیں بھی لوگوں کو بتاتا ہوں، لیکن آپ اگر واقعی اس پہ غور کریں گے، یعنی ڈیپ آبزرویشن کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بعض جگہ جو ہے نصیحت کرنی آسان ہوتی ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب میں مبتلا دیکھا، اور وہ آگ کی قینچیوں سے اپنے ہونٹوں کو کتر رہے تھے۔
یہاں پہ ایک سائڈ ضمناً ایک پوائنٹ اسی تعلق سے بتاتا چلوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ایک چیز جو آپ دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں ان پہ تمام طور پہ آپ عمل کر کے دکھائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تغلیباً یعنی آپ کی یہ روش نہیں ہونی چاہیے کہ بس دوسروں کو نصیحت کریں اور خود عمل نہیں کریں. ممکن ہے کہ ایک آدھ دفعہ ایسا ہو جائے کہ آپ دوسروں کو صدقہ کرنے کی تلقین کریں اور خود نہ کر پائیں, ممکن ہے یہ, ہے نا. اگر ایک آدھ دفعہ ایسا ہوتا ہے تو اس آیت کے ضمن میں آپ نہیں داخل ہیں. ایک آدھ دفعہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس حدیث کے اندر جو وعید آئی ہے اس میں آپ داخل نہیں. لیکن اگر آپ کی یہ روش بن جائے کہ بھائی دوسروں کو بس نصیحت کرنی ہے, بس تقریریں دینی ہے, بس درس کرنا ہے, اور اپنی زندگی میں وہ عمل نہیں ہے, اپنی زندگی میں فوراً غصے سے بھڑک جاتے ہیں آپ, تو پھر سمجھنا چاہیے کہ یہ حدیث آپ کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے, اس آیت کا اطلاق آپ کے اوپر ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو. مثال کے طور پہ ایک اور چیز بتا دوں, اگر آپ سے کوئی تہجد کے بارے میں سوال کرنے آتا ہے اور آپ خود تہجد نہیں پڑھتے ہیں تو آپ اس کو تہجد کے بارے میں بتا سکتے ہیں, اس کو ترغیب دے سکتے ہیں تہجد کے تعلق سے. سمجھ رہے ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ تہجد ایک نفل عمل ہے. لیکن آپ تہجد پہ صبح شام تقریریں کریں اور کبھی خود عمل نہ کریں تو پھر یہ غلط ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں نا. تو اگر یہ عمل کبھی کبھی کا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی مثال کے طور پہ آپ سے کوئی آیا اور محرم میں روزے رکھنے کی فضیلت پوچھا, آپ نے محرم میں روزے رکھنے کی فضیلت بیان کی, آپ نے خود اس مہینے روزہ نہیں رکھا ہے نا ان تاریخ کو, تو یہ جائز ہے کیونکہ یہ کبھی کبھی ونس ان وائل ہے نا, اور نفل عمل ہے. لیکن اگر آپ اس کو اپنی روش بنا لیں گے تو پھر اس حدیث کے اندر آپ کا داخلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ تھوڑی ڈیٹیلز تھیں تو میں نے چاہا کہ کلیئر کر دوں. تو یہ تھی, یہ جنت و جہنم کا آبزرویشن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب تھوڑی سی اور باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں. اب جنت و جہنم کے آبزرویشن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس ہونے لگے. واپس ہونے کے بعد ایک مقام پہ آپ نے بہت بہترین خوشبو محسوس کی, بہت زبردست خوشبو, اتنی شدت کے ساتھ, یعنی آپ ظاہر ہے جنت آپ نے سیر کی, ملہ اعلیٰ کی سیر کی, سدرۃ المنتہا کی سیر کی, مختلف مقامات کی سیر کی, اور جنت ظاہر ہے خوشبوؤں سے معطر ہے. اس کے باوجود ایک مقام ایسا آیا ہے جنت کے اندر نہیں, یہ باہر کہیں, جہاں پہ آپ نے اتنی بہترین خوشبو کو محسوس کیا کہ آپ نے رک کر جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کس چیز کی خوشبو ہے. اس میں آپ ذہن میں رکھیں کہ جنت گھوم چکے ہیں, اس کے باوجود ایک ایسا مقام ہے جہاں اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے کہ آپ رکنا پڑا, جبرائیل سے پوچھا کہ یہ خوشبو کس چیز کی. تو یہ یہاں پہ ایک اسٹوری ہے ماشیتا کی. ماشیتا کس کو کہتے ہیں؟ ماشیتا کہتے ہیں کنگھی کرنے والے کو. تو فرعون کی ایک بیٹی تھی, اس کو ایک عورت کنگھی کیا کرتی تھی. ہوتے ہیں نا بادشاہوں کے یہاں, یعنی ہر چھوٹے چھوٹے کام کے لیے نوکر ہوتے ہیں. تو فرعون کی بیٹی تھی, اس کے کنگھی کرنے کے لیے ایک سرونٹ تھی. تو ماشیتا کا مطلب ہی ہوتا ہے کنگھی کرنے والی. اس کا اصل نام جو حدیث کے اندر بیان نہیں کیا گیا, یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے, طویل حدیث ہے, اس کا ایک حصہ بیان کر رہا ہوں میں آپ کو. تو معراج سے لوٹتے وقت ایک کوئی خاص جگہ تھی جہاں آپ نے اس خوشبو کو محسوس کیا. اللہ علم کون سی جگہ تھی, ہم نہیں جانتے, پہلے بتا رہا ہوں. تو مسند احمد میں آتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے کہ یہ کون سی خوشبو ہے. تو جبرائیل نے بتایا کہ یہ ماشیتا کی خوشبو ہے نا, ماشیتا اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے یہاں. تو جبرائیل نے وہ سٹوری بیان کی جو میں آپ کے سامنے اب رکھ رہا ہوں. یہ آخری بات ہوگی آج کے لیکچر کی. تو ماشیتا کی سٹوری یہ ہے کہ اب آپ ذرا تصور کریں کہ جب جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کر رہے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس ماشیتا کے درمیان, یعنی ماشیتا کا زمانہ کون سا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ, ٹھیک ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً 1900 سال کا فاصلہ ہے, 1900 ایئرس ہے نا, 1900 ایئرس کا اپروکسیمیٹلی فاصلہ ہے, ٹھیک ہے. تو 1900 سال بعد آپ اس کی خوشبو کو محسوس کر رہے ہیں, اس کو بھی سمجھ لیجیے, اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں. تو بہرحال ماشیتا تھی, وہ فرعون کی ایمان والی تھی, ایمان رکھتی تھی موسیٰ علیہ السلام پہ. تو فرعون کی بیٹی کی جب کنگھی کر رہی تھی تو اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی. تو کنگھی گر گئی تو اس نے کہا بسم اللہ, یعنی اللہ کے نام سے. اب اس نے اپنی زبان میں کہا ہوگا, عربی میں نہیں کہا ہوگا, تو اس نے اپنی زبان میں کہا بسم اللہ, یعنی اللہ کے نام سے. تو فرعون کی بیٹی نے سنا, اور آپ جانتے ہیں کہ فرعون جو ہے دعویٰ کرتا تھا اپنی خدائی کا, وہ اپنے آپ کو خدا منواتا تھا, اپنے قوم سے جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرواتا تھا کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں. تو سب کے اوپر واجب تھا, ضروری تھا وہاں کے فرعون کی خدائیت کا, فرعون کے معبود ہونے کا اقرار کریں, ٹھیک ہے نا. تو جب وہ بسم اللہ کہی تو فرعون کی بیٹی نے سن لیا. اس نے کہا کہ یہ تم کس کا نام لے رہی ہو, کیا تم میرے باپ کا نام لے رہی ہو, یعنی میرے
فادر کا نام لے رہی ہو جو ہم سب کے خدا ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، میں اس خدا کا نام لے رہی ہوں، اس اللہ کا نام لے رہی ہوں جو فرعون کا بھی رب ہے، جو تمہارا بھی رب ہے۔ تو بیٹی کو بڑا غصہ ہے، اس کے نزدیک بڑی عجیب بات تھی کہ میرے باپ کی تو توہین ہو گئی نا، یہاں میرا باپ سب کا خدا ہے اور یہ کہہ رہی ہے میرے باپ کا بھی کوئی خدا ہے۔ تو اس نے جا کے جو ہے فرعون سے یہ بات کہہ دی۔ تو فرعون نے دربار میں اس کو بلوایا، اس عورت کو، ماشطہ کو، اور کہا کہ کیا کہتی ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ میرا بھی خدا ہے، آپ کا بھی خدا ہے، آپ کی بیٹی کا بھی خدا ہے، اور یعنی کہ تمام کائنات کا رب وہ تنہا ہے۔ تو فرعون کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ ظاہر ہے کہ یہ اوپن چیلنج تھا فرعون کی خدائیت کو۔ تو فرعون نے کہا کہ ایک زبردست جو ہے وہ دیگ تیار کروایا آگ میں تیل پکوا کے، اور یعنی اتنا تیل کو گرم کروایا کہ اگر اس میں کسی چیز کو، کسی گوشت کے ٹکڑے کو ڈالا، گوشت اور ہڈی کو ساتھ میں ڈالا جاتا تو گوشت فوراً گل جاتا اور ہڈی اوپر آ جاتی فوراً ایک لمحے کے اندر۔ تو اتنی یعنی اتنی شدت کے ساتھ وہ عذاب تیار کروایا فرعون نے، اور کہا کہ اس معاشطہ کے تمام بچے کو ایک ایک کر کے اس کے اندر پھینکو۔ 4 یا 5 بچے تھے اللہ عالم، تو ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو پھینکا جانا شروع کیا معاشطہ کے سامنے میں، اور کہا ہر ایک بچے کو پھینکتا فرعون، اور آپ ذرا تصور کریں یعنی کہ بچے کو تھوڑی سی چوٹ لگ جاتی ہے تو ماں باپ کے لیے جو ہے یہ برداشت کرنا جو ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنے بچے کو اس آگ کے اندر اور اس تیل کے اندر جل کے ہڈی ہوتا ہوا دیکھنا ایک عورت کے لیے کیسے قابل قبول بات ہو سکتی ہے، کیسے قابل صبر بات ہو سکتی ہے؟ اور ایسی صورت میں دل اگر ایمان پہ راضی ہے، دل اگر ایمان پہ راضی ہے تو انسان دکھاوے کے لیے، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی کہہ سکتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ وہ کسی بھی اعتبار سے معاشطہ جو ہے مجبور نہیں تھی، وہ کہہ سکتی تھی نا، یعنی وقتی طور پہ اپنی جان کو بچانے کے لیے، کیونکہ یہاں بالکل موت سامنے تھی۔ ایک ہے کہ کسی نے آپ کو دھمکی دی، دھمکی کی صورت میں کلمہ کفر نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک ہے کہ موت کو بالکل اپنی نگاہوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، تو اگر دل ایمان پہ راضی ہے تو جھوٹ موٹ کا ہی صحیح، ظاہری طور پہ بناوٹی صحیح، کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ عمار یاسر والے واقعے میں ہم نے اس کی صراحت کی تھی تفصیل سے۔ تو معاشطہ کہ بچوں کو ڈالنا شروع کیا گیا، اور ہر بچے کو ڈالنے کے بعد فرعون اس سے اقرار کرواتا ہے، کہتا ہے کہ کہو کہ میں خدا ہوں اور تمہارا کوئی خدا نہیں میرے علاوہ۔ اس نے بالکل تیار نہیں، کہا اللہ ہی میرا رب ہے، تمہارا بھی رب اللہ ہے۔ یہی ہوتا رہا، اس کے چاروں بچے اس طرح جو ہے وہ جل کے یہ ہو گئے۔ 5ویں بچہ جو تھا اس کا معاشطہ کے گود میں تھا، اس کو اور معاشطہ کو ایک ساتھ جو ہے آگ میں جانا تھا۔ تو معاشطہ خود آگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن اس کے گود میں جو بچہ تھا نا، تو اس بچے کو جب دیکھی یعنی ایک نگاہ جب اس بچے پہ پڑی تو دل تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹکا۔ تو وہ بچہ جو ہے اس نے اپنی گود کے اندر ہی کلام فرمایا، اللہ تعالیٰ کے معاوضے، یعنی معاوضہ تھا یہ، گود میں ہی اس نے کہا کہ اے ماں آپ گھبرائیے نہیں، بالکل آپ حق پہ ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے وہ تردد کی ضرورت نہیں ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کود جائیں، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب اس سے بہت زیادہ سخت ہے، اور اس میں جلنے کے بعد فوراً ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کے انعام ہمیں گھیر لے گا۔ تو چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 ایسے بچے ہیں جو گود میں ہی بول پڑے ہیں۔ ایک کون؟ جو اس معاشطہ کے بچے کا جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام، تیسرا یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں ایک وٹنس تھا، جو ایک بچہ بنا تھا، وہ ذکر یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں ہے، اور چوتھا جو ہے وہ بچہ جس نے جریج کے سپورٹ میں گواہی دی تھی۔ یہ بخاری کی ایک طویل روایت ہے، ایک عابد کا ذکر ہے، اس پہ زنا کی جھوٹی تہمت لگی تھی، اس تہمت کو رفع کرنے کے لیے ایک بچے نے جو گواہی دی تھی جو گود میں تھا، اور یہ کرامت میں سے ایک تھا۔ تو بخاری میں طویل روایت، مسلم بخاری دونوں کے اندر موجود ہے، تو یہ ابھی اس کی یہاں موقع نہیں ہے، لیکن اس بچے نے بھی جو ہے وہ گود میں کلام کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاشطہ اور وہ بچہ دونوں اس آگ کے اندر کود گئے اور جل کے ختم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ایک خاص علاقے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے معطر کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس علاقے سے گزر رہے تھے، اس عورت کا ہمیں نام بھی نہیں معلوم، اس عورت کا ہمیں نسب بھی نہیں معلوم، اس عورت کی جگہ بھی نہیں معلوم، اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں تھی، نہ وہ کسی نبی کی بیٹی تھی، نہ وہ کوئی بہت بڑی عالمہ اور فاضلہ تھی، نہ کوئی بہت بڑے پیغمبر کی بیوی تھی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو یہ یوں کہہ لیجیے کہ ان ویورنگ کمٹمنٹ جو ہے وہ توحید کو لے کے اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے خاص علاقے کو اس طرح معطر کر دیا، اور اس کی خوشبو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیض یاب کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھوایا کہ اس کا واقعہ کیا ہے، اور افضل البشر سید ولد الآدم نے اس
عورت کی اسٹوری کو سنا، ٹھیک ہے نا، اور اس کی تعظیم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھا، اور امت کے اندر اس اسٹوری کو باقی رکھا، بڑے بڑے صحابہ، تمام فقہاء و محدثین نے ان اسٹوریز کو سنا، اور اس امت کے اندر حدیث کے فارمیٹ میں مسند احمد کے اندر قیامت تک یہ حدیث پڑھی جائے گی۔ تو آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو انعام سے نوازنا چاہتا ہے تو اس کے کیا کیا طریقہ اختیار کرتا ہے، اس کا انسان جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس عورت کے درمیان 1900 سال کا فاصلہ تھا، اور ہمارے اور اس عورت کے درمیان تقریباً 3400 3300 سال کا فاصلہ ہے، یعنی 3500 سال گزر گئے، اور ابھی بھی ہم اس عورت کی قربانی کی سٹوری کو جو ہے وہ سیرت النبی کے اندر پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیرت النبی میں سب سے زیادہ اہم ترین چیپٹرز میں سے ایک جو ہے اسراء و معراج کے موقع پہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے ایک ہے کہ اس کے ذکر خیر کو اللہ تعالیٰ نے تا قیامت باقی رکھا ہے۔ تو یہیں پہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاشطہ کی سٹوری کے ساتھ جو ہے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نیکسٹ لیکچر بھی معراج پہ ہوگا، اور نیکسٹ لیکچر میں کچھ اہم باتوں کو ڈسکس کریں گے ہم، کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اس میں صحابہ و تابعین کے کیا اوپینینز ہیں اور دلیل کیا کیا ہیں۔ پھر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ لوٹتے وقت آپ نے معراج سے لوٹتے وقت کچھ آبزرویشنز کی، وہ کس طرح کا معاملہ رہا۔ پھر آپ مکہ کے اندر جب داخل ہوئے ہیں حرم شریف کے اندر، اور پھر مکے کے اندر معراج کے واقعات بیان کیے ہیں، تو کفار کا اور مسلمانوں کا کیا ری ایکشن رہا، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ معراج سے جو امپورٹنٹ وزڈم کے پوائنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں، جو ہم نے ڈیورنگ دا اسٹوری کور نہیں کیے ہیں، لیکن وزڈمس کے کچھ پوائنٹس ہیں جو اوور آل اسٹوری کے بعد ہم ان کو نوٹ کر سکتے ہیں، تو ان کو بھی بیان کریں گے۔ تو یہ چند ٹاپکس ہیں جو نیکسٹ لیکچر میں کور کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو قبول فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ لیکچر جو ہوگا وہ معراج کے اوپر آخری لیکچر ہوگا۔ اب میں یہیں پہ اپنی بات کو کلوز کر رہا ہوں۔ آپ کے جو سوال جواب ہوں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، وہ ایک ایک کر کے اب آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔